الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات. اللہ تعالیٰ ان کی بدعمالیوں کو خالی ارمان کر کے ان کو دکھلا دیں گے. فرماتے ہیں اس میں اصل ہے کہ تمثیل اعمال کے قائل ہونے، اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ ہر عمل کا ایک وجود ہوتا ہے. اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا بد شکل کری ڈرونا ایک وجود بھی ہوتا ہے، نیکی کرتا ہے تو اس کا ایک خوبصورت وجود بھی ہوتا ہے. کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. جو چیزیں زمین میں موجود ہیں ان میں حلال پاک چیزوں کو کھاؤ، شیطان کے قدم و قدم مت چلو. اس میں ابطال ہے غلف المجاہدہ کا، یعنی یہ جو مجاہدہ اس طرح کا کرایا جاتا ہے کہ بندہ بھوکا رہے، کھانا نہ کھائے، سوئے نہیں، یہ درست نہیں ہے. بلکہ فرمایا گیا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ. ہوتا یہ ہے کہ اگر شیخ میں قوت ہو اور وہ مراقبات کرا سکتا ہو تو پھر ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی. وقت پر آرام بھی کر لے، کھائے پیے بھی، لیکن حلال کھائے، طیب کھائے، پاکیزہ کھائے. تو شیخ کی توجہ سے اسے مراقبات یا مشاہدات ہوتے ہیں. اکثر لوگوں جب یہ قوت نہیں ہوتی اور بات زبانی ہوتی ہے تو پھر یہ ہیلے کیے جاتے ہیں کہ بندے کو بھوکا رکھو، اسے سونے نہ دو. پھر وہ اس سے بدن میں کمزوری آتی ہے، قلب سے چربی اترتی ہے، تو کچھ نہ کچھ تصاویر سی اسے نظر آنے لگ جاتی. تو فرمایا یہ تصوف کے مجاہدے کا حصہ نہیں ہے. تصوف کا سب سے بڑا مجاہدہ اتباع سنت خیر الانام ہے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھ رکھتے ہو نہ ہدایت. اس میں دلالت ہے اس پر کہ جس شخص کا صاحب عقل و استعداد ہونا اجمالاً ثابت ہو جائے اس کا اتباع جائز ہے، اور اصل ہے بلا تردد مشائخ کے اتباع کرنے کی. فرمایا قرآن کریم میں یہ دیا گیا ہے کہ جن کے باپ دادا کچھ جانتے نہیں تھے، حق پر نہیں تھے، ان کا اتباع کرتے ہیں، اور اسے رد کیا گیا کہ یہ درست نہیں. لیکن فرماتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ حق پر ہوں، متقدمین ہوں، باپ دادا ہوں، لیکن حق پر ہوں، ان کا اتباع کیا جائے گا کہ وہ حق کا اتباع ہے، باپ دادا کا اتباع ہے. اس میں فرماتے ہیں جس شخص کا صاحب عقل و استدلال ہونا ثابت ہو اس کا اتباع جائز ہے. یعنی مشائخ کا اتباع مطلقاً جائز ہو جائے گا، اس لیے کہ مشائخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں. تو وہ اتباع ان کا نہیں ہوگا، وہ اتباع سنت کا ہوگا. لہذا مشائخ کا اتباع جائز ہوگا. کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ. جو پاک چیزیں ہم نے تم کو مرحمت فرمائی ہیں ان سے کھاؤ اور حق تعالیٰ کی شکر گزاری کرو. فرماتا ہے اس میں یہ دلیل ہے، فرماتے ہیں کہ دلیل یہ ہے کہ اچھا کھانا، اللہ کی نعمتیں استعمال کرنا
وہ بھی مقام شکر تک پہنچا دیتا ہے۔ بات تو ایمان اور نیت اور خلوص کی ہے۔ اگر نیت درست ہے، عقیدہ درست ہے، دل میں خلوص ہے، تو اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ ما یاکلون فی بطونہم الا النار، اپنے شکم میں آگ بھر رہے ہیں۔ اس میں اصل ہے اس کی کہ جس کے حقائق اعمال میں قائل ہوئے، یعنی وہی بات جو پہلے گزری ہے کہ ہر عمل کی ایک حقیقت ہے، ایک اس سے صورت بنتی ہے۔ تو جو حرام کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں، دوسروں کا مال لوٹ کر یا چوری یا دھوکے سے لے کر کھاتے ہیں، تو فرمایا وہ اپنے پیٹ میں اس کی صورت آگ کی ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ ما یاکلون فی بطونہم الا النار، ترجمہ ہے کہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ اس میں اس بات کی اصل ہے کہ اعمال کے حقائق ہوتے ہیں اور حرام کی حقیقت آگ ہے۔ کسی کا ناجائز مال ناجائز طریقے سے حرام کھانا جو ایسے ہے جیسے پیٹ میں آگ بھری جا رہی ہے۔ قوله تعالی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ اس میں کوئی نیکی نہیں کہ منہ مشرق کی طرف کیا یا مغرب۔ فرماتے ہیں اس میں دلیل ہے کہ صورت محض بدعمانی کے معتبر نہیں، یعنی آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں لیکن اس میں نہ نیت خالص ہے نہ مقصد خالص ہے۔ آپ کوئی نیکی کرتا ہے کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں، کوئی لمبے لمبے سجدے کرتا ہے کہ لوگ مجھے عبادت گزار سمجھیں، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ محض صورت عبادت کا اعتبار نہیں جب تک اس میں خلوص نہ ہو۔ قوله تعالی وآتى المال على حبه، فرماتے ہیں مال دنیا ہو اللہ کی محبت، مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں۔ اس میں ضمیر مال کی طرف راجع ہو تو آیت دلیل ہے کہ حب مال مطلقاً مذاکرہ نہیں، اور اللہ کی طرف راجع ہو تو دلیل ہے کہ طریق اشاق پر وہ صرف اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، خرچ بھی صرف اسی کی محبت میں کرتے ہیں، غیر کی محبت میں نہیں۔ یعنی اگر اس کا اشارہ، اس کی ضمیر اشارے کو کہتی کو کس طرف اشارہ کرتا ہے، مال کی طرف ہو، آت المال علی حبہ، اگر اس کی عطا کی ضمیر مال کی طرف ہو تو پھر کہتے ہیں کہ مال کی محبت منع نہیں ہے، مال کمانا منع نہیں ہے، اس کو سنبھالنا، یہ سارا طریقہ دین کے مطابق ہے۔ ہاں اللہ کے مقابلے میں مال کی محبت بڑھ نہ جائے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے مال جمع کرنے لگ جائے، اور اگر اس کی ضمیر اللہ کی طرف راجع ہو تو پھر یہ ہے کہ ان کا طرز زندگی اشاق کا ہوتا ہے، ان کی محبت صرف اللہ سے ہوتی ہے، جو وسائل ان کے پاس ہوتے ہیں انہیں اس کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ وسائل تو ہم سب خرچ کرتے ہیں، کبھی اپنا اولیا بناتے ہیں روب جمانے کے لیے، قیمتی کپڑے پہنتے ہیں دوسروں سے اپنے کو برتر حاصل کرنے کے لیے، یا بڑا مال خرچ کرتے ہیں بعض امور پر کہ لوگ سمجھیں بہت بڑا آدمی ہے، یہ اور بات ہے۔ اور جو اللہ کے بندے ہیں اگر وہ لباس بھی استعمال کرتے ہیں تو اس میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کھانا نصیب ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ایسی جگہوں پر مال صرف کرتے ہیں جہاں سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ قولہ تعالی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، قصاص حیات، اور قصاص میں تمہاری جانوں کا بچاؤ ہے۔ اس
اس کی تفسیر حیات اخرویہ کے ساتھ کیے، بس معنی یہ ہوں گے کہ قائل سے جب دنیا میں قصاص لیے، قاتل سے جب دنیا میں قصاص لیا جائے، اس سے حق مقتول کا آخرت میں معاہدہ نہ ہوگا۔ جمہور کے نزدیک تو مطلقاً اور حنفیہ کے نزدیک قاتل کے تسلیم نفس کے بعد اس کی تفسیر اس آیت پہ دال ہوگی۔ یعنی اگر کسی سے قتل ہو گیا ارادتاً یا غلطی سے اور پھر اس کا قصاص لے لیا گیا تو اس سے بدلہ دنیا میں ہو گیا، آخرت میں مواخذہ نہ ہوگا۔ یہ تو حضرت نے لکھی ہے۔ ایک بات اور بھی ہے اس میں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَات، تمہاری زندگی قصاص میں ہے۔ اس میں یہ بات بھی ہے کہ جب عدل ہوگا تو قومی زندگی جو ہے اس میں امن ہوگا، سکون ہوگا، وہ طویل ہوگی، حکومت طویل عرصہ تک چلے گی۔ اگر عدل نہیں کریں گے، قصاص نہیں لیں گے، مجرموں کو سزا نہیں دی جائے گی، سفارشی چھوڑ دیے جائیں گے، رشوت لے کر چھوڑ دیے جائیں گے، تو ایسی قوموں کا اقتدار خطرے میں ہوتا ہے اور سر ہو جاتی ہے۔ قولہ تعالی ان ترک خیرا اے مالا، بشرطے کہ کچھ مال بھی ترکہ میں چھوڑا ہو۔ اس کی تعویل دلالت ہے اس پر کہ مال کا مالک ہونا تقوی کامل کے منافی نہیں، جبکہ اس کے حقوق ادا ہوتے رہے۔ یعنی فرمایا جب دنیا سے جائے تو کچھ مال چھوڑ جائے، اگر وہ مال چھوڑ گیا تو اس کو اس طرح تقسیم کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں اس میں دلیل ہے کہ مالدار ہونا تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ مال جائز حلال وسائل سے ہو تو مالدار ہونا بھی اللہ کا انعام ہے، اور مالدار آدمی بھی متقی ہوتا ہے۔ میرا مالدار ہونا جو ہے یہ کوئی جرم نہیں ہے، ہاں ناجائز ذرائع نہ ہو، حلال مال ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مرنے والا اگر اپنے پیچھے رہنے والوں کے لیے کچھ مال چھوڑ جائے تو یہ اللہ کو یہ بات پسند ہے، پچھلوں کو بالکل افلاس کی نظر نہ کرے۔ کتب علیکم الصیام الی قولہ لعلکم تتقون، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا، اس توقع پر کہ تم متقی بن جاؤ۔ اس میں ثمرہ ہے مجاہدہ کا۔ اس میں دو مسئلے، ایک مجاہدہ کا نافع ہونا، دوسرا اس کے ثمرات کا مشروع ہونا، جیسے شیوخ جب مسلک دیکھتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں۔ یعنی دو باتیں ہیں اس میں کہ روزے کو اللہ نے فرض کیا لعلکم تتقون، تو اس میں دو باتیں کہ مجاہدہ اگر حضور کے حکم کے مطابق کیا جائے تو اس پر پھل لگتا ہے، وہ خالی نہیں جاتا۔ اور دوسری بات کہ مشائخ جو مجاہدات فرما دیتے ہیں کہ اس طرح سے کام، یہ محنت کرو، یہ محنت کرو، وہ یقیناً برابر ثابت ہوتی ہے۔ قولہ تعالی فإنی قریب، کہ میں تو قریب ہی ہوں۔ اس کا ظاہر احاطہ ذاتیہ اور قرب ذاتی پہ دلالت کرتا ہے۔ فرمایا یہ جو اللہ کریم نے فرمایا فإنی قریب، یہ اس کے قرب ذاتی پہ دلالت کرتا ہے۔ دو طرح کے ہیں نا مکتب فکر، ایک کہتے ہیں کہ اللہ اپنے علم سے ہر شے کے ساتھ ہے، یعنی وہ جانتا ہے، تو یہ فرماتے ہیں یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ اللہ ذاتی طور پر ہر شے کے ساتھ موجود ہے۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، روزہ کی شب میں اپنے بیویوں سے مشغول ہونا حلال کر دیا گیا۔ اس میں مجاہدہ کی تعدیل ہے، یعنی مجاہدے میں توازن ہونا چاہیے۔ تعدیل سے مراد ہوتا ہے، یہ تعدیل عدل سے ہے، یعنی اس میں توازن ہونا چاہیے۔ مجاہدہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بندے کو توڑ کے رکھ دے یا بہت اس کی قوت برداشت سے باہر ہو جائے، یا بالکل مجاہدہ چھوڑ ہی دے، نہیں،
اس میں ایک معتدل اور اعتدال کی راہ ہونی چاہیے۔ قولہ تعالی فإن خیر الزاد التقوی، سب سے بڑی بات خرچ میں بچا رہنا ہے۔ اس میں ضعفاء کے لیے اسباب کی حکمت کا بیان ہے، یعنی جو لوگ زیادہ مجاہدہ نہیں کر سکتے یا اللہ پر توکل کر کے اگر کچھ تھوڑی سی سختی آ جائے تو برداشت نہیں کر سکتے، تو جائز اسباب اختیار کریں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ذی عقل لوگوں مجھ سے ڈرتے رہو۔ یہ امر بالذات کے لیے مثل مقدمہ ثانیہ کیا، اور تقریر مطلوب کی یہ ہے کہ ذات سبب ہے تقوی کا اور تقوی واجب ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سبب سے واجب کا پس وہ بھی واجب ہے۔ ان خیر الزاد التقوی، بہترین سرمایہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ تو فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس زاد یعنی سرمایہ ہو تو وہ بھی اسے برائی سے بچانے کا اور تقوی تک پہنچنے کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک شخص کے پاس حلال وسائل مال ہو تو اسے چوری کرنے کی، جھوٹ بولنے کی، رشوت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ گویا جائز اور حلال مال کا ہونا برائی نہیں بلکہ یہ نیکی کا سبب بن جاتا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا، تم کو اس میں بھی ذرا گناہ نہیں کہ معاش تلاش کرو۔ اس میں دلالت ہے کہ دنیا سے دین پر استعانت کرنا بھی اطاعت الہی ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا، یعنی روزی تلاش کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ حلال روزی تلاش کرو، اور فرماتے یہ بھی دین کو قائم کرنے کا سبب بن جاتا ہے دو طرح سے، کہ ایک تو وسائل حلال اختیار کرتا ہے، ناجائز کی طرف نہیں جاتا، پھر اس سے جو رزق حاصل ہوتا ہے اسے جائز مواقع پہ خرچ کرتا ہے، اسراف نہیں کرتا۔ تو یہ ساری باتیں اس کے دین میں معاون ہوتی ہیں۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، حق تعالیٰ کا ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے آباء کا کرتے ہو۔ اس میں اصل تشبیہ حق بالخلق کی، جیسا جب ذکر حق کو ذکر خلق سے تشبیہ دی گئی۔ فرمایا اس میں اصل ہے تشبیہ حق بالخلق کی، یعنی مخلوق کو دیکھ کر، مخلوق کے حالات کو دیکھ کر، مخلوق کی صنعت اور تخلیق کو دیکھ کر خالق تک پہنچنے کی اصل ہے اس میں، کہ مخلوق سے خالق کی عظمت کا اندازہ کیا جائے۔ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو شخص 2 دن میں تاخیر کرے اس پر گناہ۔ اس میں رخصت کا عظیمت کے ساتھ مساوی ہونا ہے۔ بڑی خوبصورت بات حضرت نے ارشاد فرمائی۔ بعض لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے، مثلا بیمار ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر تم ہاتھ منہ پاؤں دھو گے، وضو کرو گے، سر پر پانی ڈالو گے تمہاری بیماری بڑھ جائے گی، لیکن وہ سمجھتا ہے نہیں، یہ تیمم کرنا یہ تو رخصت ہے، میں عزیمت پر عمل کروں گا، مرنا تو ایک دن ہے ہی، وضو کا فرماتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ جتنا ثواب عزیمت پر ہے، رخصت پر بھی اتنا ہی ثواب ہے، کہ عزیمت بھی اللہ نے مقرر کیا، رخصت بھی اس نے مقرر کی۔ تو جہاں رخصت ایک آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ کہتا ہے نہیں جی مجھے 2 بندے پکڑ کے رکھو، میں کھڑا ہو کے نماز پڑھوں گا، یہ نہیں درست۔ اس لیے اللہ نے رخصت دی ہے کہ تم بیٹھ کے پڑھ لو۔ تو فرمایا رخصت چھوڑ دینا بھی اسی طرح ہے جس طرح عزیمت چھوڑ دینا، رخصت پر عمل بھی اسی طرح ہے جس طرح عزیمت پر عمل۔ جہاں اللہ کریم نے رخصت دی ہے وہاں رخصت سے فائدہ حاصل کرنا بھی اللہ کی رضا کا سبب ہے۔
اور یہ عموماً ہوتا ہے. ایک ہمارے علاقے میں ایک بزرگ ہوتے تھے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے، تو بڑی وہ شوق سے وہ بیان کرتے ہیں جی کہ ہمارے بزرگ روزہ رکھتے تھے، پھر عصر کے بعد قریب المرگ ہو جاتے تھے، سانس نہیں آتی تھی، پھر ان کی یہ نالیوں پر، گردن کی نالیوں پر لوگوں نے بادام سے مالش کیا کرتے تھے. تو اسے وہ ان کا بڑا تقویٰ بیان کرتے تھے. حالانکہ جب نہیں رکھ سکتا تو روزہ نہ رکھنا اور اس کا فدیہ دینا، اللہ نے دوسرا راستہ بتا دیا ہے. تو فرمایا رخصت پر عمل کرنا بھی ویسا ہی ہے جیسا عزیمت پر عمل کرنا. تو جہاں اللہ نے رخصت دی ہے وہاں اس پر عمل نہ کرنا بھی ویسی نافرمانی ہے جیسے عزیمت پر عمل نہ کرنا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ایسا ہے کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی جان تک صرف کر دیتا ہے. اس میں فناء نفس پر دلالت ہے، یعنی دبائی نفس کا ترک کرنا ہے. نفس انسانی تو چونکہ عناصر اربع سے وجود میں آتا ہے، اس میں مادے کا عکس موجود ہوتا ہے، وہ مادی نعمتوں پہ جپٹتا ہے، وہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں، یہ بھی کھا لوں، وہ بھی پہن لوں. لیکن جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ نفس کی بات نہیں سنتے، اللہ اللہ کے رسول کی بات سنتے ہیں. جس چیز کی اجازت ہوتی ہے وہ کرتے ہیں، جس کی اجازت نہیں ہوتی وہ نہیں کرتے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَّاتِ الشَّيْطَانِ. شیطان کے قدم قدم مت چلو. سبب نزول کے لحاظ کرنے کے بعد ہمیں اس اصل سے صوفیہ کے تشدد کرنے کے اعمال سے زیادہ مناشی اعمال ہیں. مناشی اعمال یعنی صوفی جو بڑی شدت سے منع کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے روکتے ہیں، اس کی اصل اس میں ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. ورنہ عام آدمی تو کہتا ہے انسان ہے جی، یہ چھوٹا موٹا تو ہو ہی جاتا ہے. جب آدمی حلقہ ذکر میں آتا ہے، سلوک سیکھتا ہے، تو وہ اس چھوٹے موٹے کی اجازت بھی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں نہیں، پوری کوشش کرو اور 100% اتباع شریعت کرو. وہ یہ رعایتیں صوفی نہیں دیتے کہ جی خیر ہے جی بندے سے چھوٹا موٹا، وہ کہتے ہیں نہیں، چھوٹا موٹا نہیں ہونا چاہیے. تو فرماتے ہیں اس آیہ کریمہ میں اس کی اصل ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. تو وہ چھوٹا موٹا بھی جو خلاف شریعت ہوتا ہے دراصل تو شیطان کی پیروی ہوتا ہے. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام. جو لوگ صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ حق تعالیٰ فرشتے بادل کے صاحبانوں میں ان کے پاس آئیں. اس کی توجیہ میں جو تعویلات مذکور ہیں، ظاہر ہے اگر کوئی اس کا قائل ہو جائے کہ حق تعالیٰ جس طرح چاہے ضرور فرما سکتے تو عین حالت ظہور میں بھی اپنے اطلاق پر باقی ہے، یہاں تک کہ قید اطلاق سے بھی مطلق منزہ، جیسا کہ سلف امت کا مذہب تھا. حضرات صوفیہ کا مسئلہ کہ تو شخص ان تعویلات و تکلفات کا محتاج نہ ہوگا. پاس دلیل ہے مسئلہ مظہریت کے صحیح ہونے پر. یعنی اللہ تعالیٰ کا اور فرشتوں کا بادلوں کی چھاؤں میں یا بادلوں میں آنا جو قیامت کا منظر ہے، تو فرماتے ہیں اس میں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز میں حلول نہیں کرتا. لیکن جس طرح صوفی کہتے ہیں کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، یہ درست ہے. اور اس میں بھی وہ اس کی ذات منزہ ہے کسی چیز میں حلول کرنے سے، لیکن وہ ہر جگہ ذاتی طور پر موجود ہے. من الناس من یعجبک الی قولہ فی الحیات الدنیا. آدمی ایسا بھی ہے کہ آپ کو اس کی گفتگو جو محض دنوی غرض سے ہوتی ہے مزیدار معلوم ہوتی ہے. اس میں مدعی محبت و عقیدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ اس شخص کی حالت ہے جو محبت الہیہ کا دعویٰ کرتا ہے اور دقائق و اسرار میں کلام کرتا ہے اور احوال خاصہ کو ظاہر کرتا ہے، حالانکہ بالکل کاذب ہے. فرمایا
بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی باتیں آپ کو بڑی بھلی لگتی ہیں، فرمایا یہ ان جھوٹے مدعیان تصوف کی دلیل ہے کہ جن کے پاس کیفیات نہیں ہوتی لیکن لفاظی ہوتی ہے، الفاظ کا چناؤ، جملوں اور محاوروں کا استعمال، اور لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور محبت رسول کا، لیکن ان سے کسی کو کیفیات نصیب نہیں ہوتی، کوئی کسی کا ایک لطیف قلب بھی جاری نہیں ہوتا، لطائف بھی نصیب نہیں ہوتے، تو یہ محض لفاظی کی وجہ سے لوگوں کو جمع کیے رکھتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ کذاب ہیں، جھوٹے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس میں اپنی ہستی کو حق تعالیٰ کی طرف تسلیم کر دینے پر دلالت ہے۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان لانے کے بعد بندے کی اپنی پسند ختم ہو جائے اور اللہ کی شریعت میں فنا ہو جائے، وہ چیزیں اسے بھلی لگیں جو اللہ نے جن کی اجازت دی ہے، اور جن کاموں کی اللہ نے اجازت نہیں دی وہ اس کے مزاج ہی سے نکل جائیں، اسے اچھی ہی نہ لگیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تمہارا خیال ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جائے گے؟ فرمایا اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بارگاہ قدس میں رسائی ترک لذات اور تحمل مجاہدات کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ جو آیت ہے کہ تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے تو تمہیں کرنا کچھ نہیں پڑے گا، فرمایا اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ مجاہدہ بھی کرنا پڑتا ہے، اور ترک لذات سے مراد ہوتا ہے ضرورت سے زائد چیزیں محض لذت حاصل کرنے کے لیے کھانا، یا غیر ضروری لباس محض لذت حاصل کرنے کے لیے پہننا۔ ایک کرتا پہنا ہے، اوپر ایک واسکوٹ ہے، اس کے اوپر ایک چوگا پہن لیا، اس کے اوپر ایک چادر بھی لے لی ہے، یہ سارا اس میں ایک دکھاوے کی لذت ہے۔ اسی طرح کھانا ضرورت کا نہیں کھایا وہ بھی مزیدار ہے، وہ بھی کھا لو، وہ بھی مزیدار ہے، 2 چمچ وہ بھی لے لو، وہ بھی۔ فرمایا یہ چیزیں چھوڑنا پڑے گی اگر اللہ کے حضور میں حاضر ہونا تو سیدھا سیدھا خالص۔ قوله تعالی حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، جب پیغمبر اور ان کے ہمراہ ایمان اہل ایمان تھے امور طبیعہ کاملین میں بھی رہتے ہیں۔ آیہ کریمہ کا ترجمہ ہے کہ جب حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، اتنی مصیبت ہم نے ڈالی کہ اللہ کے رسول نے بھی کہا اللہ تیری مدد کب پہنچے گی، یعنی جلدی بھیج، اور ان کے ساتھ جو ایماندار تھے انہوں نے بھی یہ آرزو کی، تو فرمایا اس میں اللہ خود بتا رہا ہے، ایک رسول کا ذکر کر رہا ہے، ساتھ مومنین کا ذکر کر رہا ہے، تو فرمایا امور طبیعہ کاملین میں بھی رہتے ہیں، یعنی انسانی مزاج جو ہے، اب یہ انسانی مزاج ہے نا، انہیں یقین تو ہے اللہ کی مدد آئے گی، لیکن انسانی مزاج ہے کہ بھئی جلدی آ جائے، تو فرمایا یہ کاملین میں بھی رہتے ہیں۔ ایسے جیسے ان کا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو انہیں بھی دکھ ہوتا ہے، ان کے گھر میں کوئی خوشی ہے تو انہیں بھی خوشی ہوتی ہے، جو انسانی طبائع ہیں وہ کاملین میں بھی ہوتے ہیں۔ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، یہ ممکن ہے تم کسی عمل کو برا سمجھو تو تمہارے حق میں خیر ہو، یعنی شریعت پر عمل کرنے کے لیے اپنی عقل کا استعمال درست نہیں، حکم کی تصدیق کافی ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، بس ٹھیک ہے۔ ممکن ہے تم اپنی عقل دوڑاؤ تو تمہیں پتہ چلے کہ اس میں میرا نقصان ہوگا، لیکن دراصل اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ اس لیے احکام شریعت کے مقابلے میں یا سنت کے مقابلے میں اپنی عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، جب تصدیق ہو جائے کہ یہ حکم ہے اس پر عمل کرو۔ قل العفو،
اس میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کتنا مال خرچ کریں، تو آپ نے فرمایا جو ضرورت سے زائد ہو۔ فرماتے ہیں اس میں دلیل ہے ذخیرہ نہ رکھنے کی۔ بہت سے بزرگوں کا یہ مذاق اور ان کا حال رہا ہے کہ وہ چیز جمع نہیں رکھتے تھے، تقسیم کر دیتے تھے۔ فرماتے ہیں اس میں اصل ہے کہ ضرورت سے زائد اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے۔ فَإِنْ فَعَلُوا، ترجمہ ہے اگر یہ لوگ رجوع کر لیں۔ یہ آیت ہے نکاح کی آیات میں کہ اگر یہ لوگ اس طرف رجوع کر لیں، نکاح کر لیں تو اچھی بات ہے۔ تو فرماتے ہیں اس میں یہ دلیل ہے کہ نکاح کرنا مجاہدے کے منافی نہیں، اور درویشی اور تصوف کے منافی نہیں، بلکہ نکاح کرنا تو ایک اور مجاہدہ بن جاتا ہے، منافی کیسے ہوگا۔ اور ایک صحابی فرماتے تھے، مجھے ان کا اس میں گرامی اس وقت میرے ذہن میں نہیں، وہ فرماتے تھے کہ میں اگر بستر مرد پر بھی ہوں اور میری بیوی فوت ہو جائے تو میں کوشش کروں گا کہ نکاح ثانی کر لوں اور اس حال میں مروں کہ میرے گھر میں بیوی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کے بیوی بچے نہیں ہوتے اور جس کے ہوتے ہیں، دونوں اگر ایک کام نیک کرتے ہیں تو جس کے بیوی بچے ہیں اس کا ثواب کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، کہ اس پر ذمہ داریاں اور مجبوریاں بہت سی ہیں، ان کے ساتھ وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور جس کے نہیں ہے اس پر کوئی ذمہ داری نہیں، تو اس کا اجر اس کے حساب سے ہوتا ہے، اس کا اس کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا نکاح کرنا، بیوی بچے ہونا، یہ تصوف سلوک کے منافی نہیں، مجاہدے کے منافی نہیں۔ میں تو یہ عرض کروں گا کہ یہ تو خود ایک بڑا مجاہدہ ہے، مجاہدے کے منافی ہونا کیا بات ہے۔ خود انہی نے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کی یہ کتاب ہے، انہوں نے بھی ایک نکاح ثانی کیا تھا، اور اس وقت عمر ان کی 50-60 کے درمیان تھی۔ تو کسی نے کہا جی آپ نے تو دوسری شادی کا راستہ کھول دیا۔ ہندوستان میں یہ رواج ہے نا، ہندوؤں سے مل کر کسی دوسری شادی کرنا بڑا عیب سمجھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا میں نے کھولا نہیں، میں نے تو بند کر دیا ہے، اس لیے کہ جس طرح میں دونوں بیویوں میں عدل کرتا ہوں اس طرح کوئی کرے گا تو دوسری شادی کرے گا۔ الطلاق مرتان، یہ مرتن بعد مرہ، یعنی ترجمہ یہ ہے کہ طلاق 2 مرتبہ الگ الگ ٹھہر ٹھہر کے تسلی سے دی جائے، ایک پھر اس کے بعد دوسری، پھر اگر صلح نہ ہو سکے تو تیسری۔ فرماتے ہیں اس میں دلالت ہے کہ ترک تعلقات میں تعجیل کرنا خلاف مصلحت ہے۔ فرماتے ہیں کسی سے تعلقات توڑنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ معمولی سی بات سے بھائی بولنا چھوڑ دیتا ہے، اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے، اس میں آخر ندامت ہوتی ہے۔ تعلقات توڑنے میں بھی کچھ صبر سے کام لینا چاہیے، اور ممکن حد تک یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ قائم رہیں تو اچھا ہے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، ان کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے مت۔ اس میں دلالت ہے کہ جو امر مفضی الی المظلوم و مذموم ہے۔ طلاق دینے کے بعد فرمایا عورتوں کو محض تنگ کرنے کے لیے انہیں روک کے رکھنا اور نکاح ثانی نہ کرنے دینا، اس کی اللہ کریم نے منع فرمایا کہ کسی ان کو تنگ کرنے کے لیے ایسا نہ کرو۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ جو بات کسی مذموم کی طرف لے کر جانے، مفضی الی المذموم، یعنی کسی بری بات کی طرف، کسی دوسرے کو دکھ دینے کی طرف لے کر جاتی ہے، وہ بات از خود بھی بری ہوگی۔ جو بات برائی کا سبب بنتی ہے وہ بات بھی بری ہے، خواہ بظاہر وہ کتنے حسین الفاظ میں۔ قولہ تعالی فلا تعدلوہن الی قولی ذالکم ازکی لکم، تو تم ان کو اس امر سے مت روکو کہ وہ اپنے شوہر سے نکاح کر لے۔ اس میں دلالت ہے کہ امر مباح سے منع کرنے میں تشدد نہ کیا جاوے، یعنی صوفیاء کے لیے بھی اس میں یہ دلیل ہے کہ کچھ امر ایک فرض ہوتا ہے،
واجب ہوتا ہے، کچھ مباحات ہیں جن کی اجازت ہے کہ یہ بھی کر لو، تو امر مباح سے نہ روکا جائے، جس سے شریعت نہیں روکتی اس سے روکا نہ جائے۔ لا جناح علیکم فیما عرضتم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر ان مذکورہ عورتوں کو پیغام دینے کے بارے میں کوئی بات اشارت، اور اس میں دلالت ہے کہ امر بالمجاہدہ میں طالب کی ذوف کی رعایت ضروری ہے، یعنی مجاہدے کا حکم جب شیخ دے تو طالب کو بھی دیکھے اور اس کی ہمت کو بھی دیکھے، جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا مجاہدہ اس سے کرایا جائے۔ وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، معاف کر دینا تقوی سے قریب ہے۔ اس میں تعلیم ہے کہ عورتوں کے معاف کرنے کا انتظار نہ کریں۔ یہ مہر کے بارے میں ہے، یعنی بندے کے جو ذمے ہے وہ اس پر اگر طلاق دے دیا عورت کو تو اسے روک کے نہ بیٹھے کہ وہ شاید معاف کر دے گی، نہیں، وہ اپنی طرف سے فوراً ادا کرنے کی کوشش کرے، اس کے باوجود اگر وہ معاف کر دے تو اچھی بات، اس طرح نہیں کہ زبردستی ہیلے حوالے کر کے اور اسے۔ تو اس میں صوفیہ کے لیے یہ دلیل ہے کہ جو جس کا حق بنتا ہے وہ روکا نہ جائے۔ قولہ تعالیٰ فرجالاً اور رکبانا، تو کھڑے کھڑے یا سواری پر چڑھے چڑھے، یہ صلاۃ کے بارے ہے کہ اگر ایسی صورت بن جائے کہ سواری سے نہ اتر سکو تو سواری پر صلاۃ ادا کر لو، ایسی صورت بن جائے کہ ایسے کھڑے ہو کہ کوئی بیٹھنے کی گنجائش ہے، کوئی مصیبت ہے تو کھڑے کھڑے کر لو۔ تو فرمایا اس میں اصل ہے تخفیف اعمال کی، عدداً بھی اور حیاتاً بھی، یعنی اس میں اس بات کی اصل ہے کہ جب حالات ایسے ہو جائیں تو عمل عدداً بھی، مثلا نماز 4 رکعت ہے تو حالت جنگ میں 2 پڑھی جاتی ہے اور 2 پھر دوسرے پڑھ لیتے ہیں، تو اس کا ثواب بھی اس 4 کے برابر ہی ملتا ہے۔ یا بیماری ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کا ثواب بھی اتنا ہی ملتا ہے جتنا وہ ساری زندگی کھڑے ہو کر پڑھتا رہا۔ صوفیوں کے لیے اس میں دلیل ہے کہ مجاہدے کی حدود ہوتی ہیں اور ہمت سے بڑھ کر کسی کو حکم نہ دیا جائے۔ واللہ یقبض و یبسط الیہ ترجعون، اللہ کمی کرتے ہیں فراخی کرتے ہیں۔ اس میں اس طرف بھی رمز ہے کہ مرجع قبض اور بس دونوں میں حق تعالی ہے، کیونکہ دونوں موصل الی اللہ ہیں، اس کے ضرورت تجیال کے انہیں میں دونوں معمود ہیں۔ یعنی صوفی پر اگر قبض آ جائے، قبض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے حالات رک جائیں یا اسے ایسے محسوس ہو کوئی کیفیات جاتی نہیں ہے، تو یہ بھی من جانب اللہ ہے اور معبود ہے، اس میں بھی اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اور جب بستہ آ جائے، کیفیات کی فراوانی ہو، تو یہ بھی معمود نہ ہی، یہ بھی اچھا ہے کہ دونوں فعل اللہ کے ہیں۔ قولہ تعالیٰ یاتکم التابوت فیہ سکینہ، تمہارے پاس 100 صندوق آ جائے گا جس میں تصدیق کی چیزیں، اس میں اصل آثار صالحین سے، یعنی بزرگوں کی اور نیک لوگوں کی جو چیزیں ہیں ان سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ اس میں چونکہ موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی کچھ چیزیں تھیں، ان کے لباس اور نالین مبارک تھے، ان کا وہ عصائے موسوی بھی تھا، تو انہوں نے قوم کو خوشخبری دی کہ وہ لوٹ کر یہودی لے گئے تھے، وہ واپس آ جائے گا۔ تو فرماتے ہیں آثار صالحین یعنی نیک لوگوں کی جو چیزیں رہ جاتی ہیں، لباس یا کوئی چیزیں، کتابیں یا کچھ بھی، تو ان میں ان کی برکت اور ان کی جو ان کی کیفیات ہیں وہ بھی ہوتی ہیں، اس سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ تلک الرسل، یہ حضرات مرسلین ایسے ہیں، یہ آیت کریمہ جہاں سے تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے۔
فضلنا بعضهم علی بعض سے آگے آتا ہے کہ بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ اس میں دلالت ہے کہ بعض اولیاء کو بعض پر رائے میں سے ترجیح نہ دینا چاہیے، البتہ ان کے واقعات ذکر کر دینا جائز ہے، جیسے کہ یہاں من و من کلم اللہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں میں آپس میں مقابلہ نہ کیا جائے کہ فلاں، اور کسی کو کم نہ کہا جائے، کیونکہ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی کسی سے کم ہے، فرمایا کوئی کسی سے زیادہ ہے۔ تو ہر گلے رنگ و بوئے دیگر است، ہر پھول کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے۔ جب بزرگوں کی بات آئے تو آپ ان کے واقعات بیان کر دیا کیجئے کہ فلاں نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ، فلاں کی صحبت میں مجھے یہ فائدہ ہوا، فلاں کی مجلس میں میں نے یہ برکت دیکھی، یہ واقعات بیان کر دیں، ان کا آپس میں موازنہ شروع نہ کر دیں، چونکہ تولا جاتا ہے تولنے والا اس چیز سے طاقتور ہوتا ہے جسے وہ تولتا ہے۔ ایک بندہ 10 سیر وزن اٹھا سکتا ہے تو وہ ایک پلڑے میں 5 سیری رکھ کر دوسری طرف 5 سیر تولے گا۔ تو بزرگوں کو مت تولیے کہ آپ ان کے پلے کے نہیں ہیں کہ آپ ان کے وزن کریں، فلاں اچھا، فلاں اس سے بھی فلاں، یہ آپ کا کام نہیں۔ ہاں ان کے واقعات بیان کر دیجیے۔ اور یہاں عالم یہ ہے آج کی جہالت کا کہ یہ اولیاء اللہ میں اس سے منع فرما رہے ہیں۔ آج کل لوگ انبیاء کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی۔ یہ ایک فریق کہتا ہے حضور یہ جانتے تھے، دوسرا کہتا ہے نہیں جانتے تھے، یہ سراسر گستاخی ہے۔ اور انبیاء کی ذات اور بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موضوع مناظرہ نہیں ہونی چاہیے۔ لنفسام لہا، اس کو کسی طرح کی شکستگی نہیں ہوگی۔ فرمایا اس میں دلیل ہے کہ نسبت مع اللہ جو عروہ وثقی ہے حصول کے بعد منقطع نہیں ہوتی۔ یہ جو نسبت اللہ سے نصیب ہوتی ہے اسے کوئی خارجی عنصر نہیں توڑ سکتا۔ جس طرح دین ہے عروہ وثقی مضبوط رسی ہے، جسے نصیب ہو گیا معروم نہیں رہتا۔ ہاں اگر خود چھوڑ دے تو وہ الگ بات ہے، خود ہی توڑ دے تو الگ بات ہے، کوئی خارجی اثر اس نسبت کو نہیں توڑ سکتا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لائے۔ اس میں اثبات ولایت عامہ کا ہے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مومن ایک درجہ میں ولی ہے۔ یہ پہلے بھی کئی بیانوں میں بھی بات گزر چکی۔ قولہ تعالیٰ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، اللہ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب ایسا ہے کہ جلاتا ہے مارتا ہے، اس میں دلالت ہے اس پہ مباحثہ کرنا جب ضرورت دینی واقع و تجرید و تفرید کے منافی نہیں، خصوصاً کامل کے لیے۔ اس بات پہ مناظرہ کرنا عظمت الہی کو ظاہر کرنے کے لیے اور قدرت باری کو ثابت کرنے کے لیے اور اس کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے یہ منع نہیں ہے۔ کاملین کو بھی یہ چاہیے کہ محض کرامات سے ثابت نہ کریں، دلائل سے بھی ثابت کریں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، کامل تھے، لیکن انہوں نے نمرود کے مقابلے میں دلائل سے ثابت فرمایا، دلائل سے بھی ثابت فرمایا۔ فخذ اربعۃ من الطیر، کہ تم 4 پرندے لے لو، فرماتے ہیں اس سے 4 قوا کی طرف جو معائنہ و حیات حقیقیہ سے مانے ہیں، طاؤس سے وجب کی طرف، مرغ سے شہوت کی طرف، غراب سے حرص کی طرف، کبوتر سے حب دنیا کی طرف۔ اگر ان اشیاء کو اپنے سے معلوف ہوتا ہے، بعض آثار میں بجائے کبوتر کے بطخ اور بعض میں کرگس آیا، اول اشارہ حرص غالب کی طرف اور ثانی طول عمل کی طرف۔ یعنی 4 پرندوں کو اپنے ساتھ ہلا لو۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تو مردے کیسے زندہ کرے گا؟ فرمایا کیا تمہیں یقین ہے؟ بالکل یقین ہے، ایمان ہے۔ وہ کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح مردے زندہ ہوں گے، تو حکم ہوا کہ 4 پرندے مختلف نسل کے لے کر انہیں پالیں، اپنے ساتھ ہلا لیں تاکہ آپ کے بلانے پر وہ آ جایا کرے۔
پھر ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت کوٹ کاٹ کے ایک کھچڑی سی بنا کے مختلف پہاڑوں پہ پھینک دیں، ایک ایک کو بلائیں، دیکھیں کس طرح آتا ہے، مردے اس طرح زندے ہوں گے۔ تو انہوں نے جب ایک ایک کو پکارا تو اس کے ذرات، ٹوٹے ہوئے پر، ہڈیوں کے ریزے، گوشت کے، وہ ہوا میں اڑتے آتے تھے، اکٹھے ہوتے جاتے تھے، اور ان کے پاس پہنچنے تک پرندہ صحیح سلامت زندہ ہو جاتا تھا۔ اللہ کریم و کیفیت۔ یہاں حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ 4 عادتیں جو ہیں، حرص، حب دنیا، شہوت اور عجب، اپنی بڑائی میں گرفتار ہونا، مال کے لالچ میں گرفتار ہونا، یا شہوت میں گرفتار ہونا، یا حب دنیا میں گرفتار ہونا، یہ 4 چیزیں جو ہیں انہیں اگر ہلا لیا جائے، یعنی یہ آپ کے قابو میں آ جائیں، آپ ان کے قابو میں نہ آئیں، تو معاملہ بن جاتا ہے، بات سدھر جاتی ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، ایمان والو اپنے احسان جتلا کر یا ایذا پہنچا کر اپنے صدقہ، اپنی خیرات کو برباد مت کرو۔ اس میں افادہ بالتصدق پر دلالت، برید بلا مصلحت احسان جتلانا مضمون ہے۔ فرمایا اس میں اس بات پر دلالت ہے کہ شیخ جتنے لوگوں کو فیض پہنچاتا ہے ان پر احسان نہ جتلاتا رہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لوگ اللہ کے بندے ہیں، ان کا حق بنتا ہے اگر کسی کو اللہ سکھاتا ہے یا کسی کو مراقبات کا تو اس پر احسان نہ جتاتا رہے کہ میں نے تجھے یہ کرا دیا وہ کا، یہ ضروری نہیں ہے، وہ ان کا حق بنتا ہے، اللہ کریم کا معاملہ ہے، وہ تعاوض کی ہے۔ ریاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، یعنی لوگ ایسے کام، بظاہر وہ کام نیک ہوتا ہے اور اس پر عمل کرتے ہیں لیکن مقصد لوگوں کو دکھانا ہے، لوگ مجھے نیک سمجھیں۔ فرمایا اس میں ریاء کی مذمت ہے کہ صوفی بھی کوئی کام جو نیکی بھی کرتا ہے، یہ مجاہدہ کرتا ہے، یہ ذکر، وہ لوگوں کو نہ بتاتا پھرے کہ لوگ مجھے پارسال سمجھے، معاملہ اللہ کے ساتھ رکھے۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اس غرض سے کہ اپنے نفس محبت، اس میں دلیل ہے کہ اعمال صالحہ سے جس طرح اجر مقصود ہوتا ہے اس طرح اصلاح نفس بھی مقصود ہے، یعنی نیکی سے ایک تو رضا الہی اور ثواب مقصود ہوتا ہے، دوسرا اثر نیک عمل کا یہ بھی ہے کہ اس سے اصلاح نفس ہوتی ہے، نیکی سے مزید نیکی کی توفیق ہوتی ہے، جس طرح ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف لے جاتا ہے اسی طرح نیکی بھی نیکیاں بڑھانے کی توفیق عطا کرتی ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو محتاجی سے ڈراتا ہے، اس کا علاج ہے علم سے، جیسا ما قبل میں علاج ہے عمل سے، یعنی پہلی آیت میں تو نیکی جس طرح نیکی کی طرف بڑھاتی ہے تو شیطانی وساوس کا علاج علم سے ہے، اپنے علم پہ اعتبار کرے، شیطانی وسوسوں پہ نہ کرے، جانتا ہے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ زکوٰۃ دو گے تو اتنا مال کم ہو جائے گا، تو اپنے اس علم پہ بھروسہ کرے کہ اللہ رازق ہے، جس مال کو جہاں خرچ کرنے کا اس نے حکم دیا وہ میں وہاں خرچ کروں گا، مجھے وہ اور دے گا، یعنی اس شیطانی وسوسے کا علاج علم ہے، جیسا مزید نیکی کرنے کا علاج عمل ہے کہ نیک عمل کرو تو مزید نیکی کی توفیق ہوگی۔ ان تبدوا الصدقات خیر لہم، اگر ظاہر کر کے دو صدقوں کو تب بھی اچھی بات ہے، اور ان کا افاق کرو، فقیروں کو دو تو بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ نیکی کا اعلان کر کے نیکی دکھا کر کرنا یا چھپا کر کرنا دونوں بہتر ہے وقت کی مصلحت کے اعتبار سے۔ اگر یہ امید ہو کہ میں یہ عمل لوگوں کے سامنے کروں گا تو دوسرے بھی اس کو اختیار کریں گے تو دکھا کر کرنا اچھا ہے، اور اگر یہ امید ہو کہ میں یہ کروں گا تو لوگ مجھے نیک سمجھیں گے، ریا بن جائے تو پھر چھپا کر کرنا اچھا ہے، یعنی دونوں اچھے ہیں لیکن اپنی اپنی ضرورت کے اعتبار سے۔ لا سارے کا خدا ہوں، ان کو ہدایت پر لے آنا آپ کے ذمے نہیں، اس میں دلالت ہے
کہ کسی کو زیادہ دینے کے درپے نہ ہو اور تدبیر میں مبالغہ نہ کرے۔ یعنی شیخ کے لیے اس میں ہدایت ہے کہ وہ یہ نہ چاہے کہ فلاں طالب کی مراقبات بہت زیادہ ہو جائے، فلاں کے کم رہے، نہیں، یہ اس کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ وہ سب پر ایک جیسی توجہ، ایک جیسی نظر، ایک جیسی محنت کرے۔ آگے معاملہ بندے اور اللہ کا ہے، کس کو کیا دیتا ہے، کتنا دیتا ہے، یہ اس کا کام۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، جو کچھ خرچ کرتے ہو اپنے فائدے کی غرض سے کرتے ہو، تم اور کسی غرض سے خرچ نہیں کرتے، اور رضا جوئی ذات پاک تعالیٰ کی، یعنی تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو۔ اس میں دلیل ہے کہ ثواب کا قصد کرنا خلوص للہ کے منافی نہیں، یعنی اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے اور نیت یہ ہے کہ ثواب بھی ملے گا، تو بات ایک ہی ہے، یہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض جاہل صوفیوں نے برائے نام جو صوفی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جی دے رہا ہوں، مجھے ثواب بھی نہیں چاہیے، یہ بڑی نیکی سمجھتے ہیں کہ میں یہ جو کام کروں مجھے نہیں ثواب شواب سے ضرورت نہیں۔ فرمایا ثواب بھی اللہ ہی کے رضا کا مظہر ہے، اور یہ جہالت ہے۔ اُسِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مقید ہو گئے ہوں اللہ کی راہ میں، اس میں اصل ہے کہ فقیر مشتغل بالآخرہ کو اسباب معیشت کا ترک کرنا اولا، اگرچہ اشتغال کسب میں کچھ تنافی بھی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ جس پر اس قدر آخرت غالب آ جائے کہ اس سے ہر وقت وہی خیال رہے، اگر اس سے اسباب چھوٹ بھی جائے تو خیر ہے، لیکن جب تک حواس ساتھ دیتے ہیں ترک کے سبب توکل کے منافی نہیں ہے، اور یہی مشکل کام ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے، اللہ نے روزی دے دی تو یہ آسان سا کام ہے۔ ہم محنت بھی کرتے ہیں، اجرت ملتی ہے، کھانا کھاتے ہیں، پھر یہ سمجھنا کہ میری محنت تو محض اللہ کی اطاعت تھی، رزق اللہ نے ہی دیا ہے، میری محنت کا ثمر نہیں، یہ اس سے مشکل ہے۔ یا سبہم الجہل اغنیاء، نادان ان کو تونگر خیال۔ اس میں اصل ہے کہ کوئی خاص وضع نہ بنائے، یعنی وہ اس حال میں ہے کہ عام آدمی سمجھے وہ صدقات اور زکوٰۃ کے حکم میں آتا ہے کہ بعض اللہ کے ایسے بندے ہیں لوگوں سے مانگتے بھی نہیں، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، اور عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے تو ضرورت ہی نہیں ہے، ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ضرور دی جائے، زکوٰۃ صدقات ان کو پہنچائے جائیں۔ تو یہاں یہ فرماتے ہیں کہ اس میں اس بات کی اصل ہے کہ وہ حلیے نہ بناتا پھرے کہ اوپر ایک چوغا پہن لیا، اوپر ایک رومال باندھ لیا، اوپر ایک اینک خاص کے، یعنی وہ پیری فقیری کے لیے حلیے بنانا ممنوع ہے۔ اپنے اصل حال میں جس میں زندگی گزاری ہے اسی میں رہے۔ فَاكْتُبُوهُ، لین دین کرو تو لکھ لیا کرو۔ فرماتے ہیں اس میں اصل ہے کہ معاشرات و عادات میں نظام کی اصلاح کے طریق منافی سلوک نہیں، یعنی اللہ کریم نے فرمایا کہ لین دین کرو تو لکھ لو۔ اس میں اس بات کی اصل ہے کہ معاشرے کا جو نظام ہے اور جو طریق ہیں اور ان کا جو قدرت نے انسانوں میں ایک تعلقات کا نظام بنا دیا، اس پر قائم رہنا یہ سلوک کے اور تصوف کے منافی نہیں بلکہ عین مطابق ہے۔ قولہ تعالیٰ فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، اس کا قلب گناہ گار ہوگا۔ اس میں دلالت ہے اس بات پر کہ اصل مدار قلب پر ہے۔ جب تک قلب میں حیات نہیں آتی جسم کی حیات کا کوئی اعتبار نہیں، وہ زندہ ہے یا مردہ ہے برابر ہے۔ جب تک کوئی کام قلبی خلوص سے نہیں کیا جاتا، وہ بظاہر عبادت بھی ہے تو اس کا کچھ حاصل نہیں۔ فرمایا اس آیت کریمہ میں اس کی بنیاد ہے۔
فَإِنَّهُ آسِمٌ قَلْبَهُ کہ اس کا قلب حالانکہ گناہ ہاتھ سے کرتا ہے یا پاؤں سے کرتا ہے یا بد کلامی زبان سے کرتا ہے یا بد نظری آنکھوں سے کرتا ہے یا کسی کو خراب سوچتا ہے دماغ سے سوچتا ہے، اللہ فرماتا ہے گناہگار اس کا قلب ہوگا۔ اس کا مطلب ہے اعمال کا اصل مدار قلب پر ہے۔ نیکی ہوتی ہے تو اس سے بھی قلب کو جلا ملتی ہے، برائی ہوتی ہے تو اس سے قلب پر تاریکی آتی ہے، اور قلب ساتھ نہ ہو تو کسی عمل کا کوئی اعتبار نہیں۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَى الْآخِرِ فرمایا جو باتیں تمہارے نفوس میں ہیں ان کو ظاہر کرو۔ اس میں تحقیق حکم اعمال قلوب کی ہے، یعنی اس میں تحقیق کا حکم ہے کہ اپنے قلب پر ہر وقت دھیان رکھے اور یہ دیکھے کہ قلب کس طرف جا رہا ہے، صرف ہاتھ پاؤں کی نگرانی نہ کرتا رہے بلکہ یہ دیکھے کہ دل کس طرف جا رہا ہے، اس کے اعمال کی دقت ہے۔ قولوا تعالیٰ لا نفرق بین احد من رسلہ کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی کی تفریق پر قیاس کیا جاتا ہے کہ اولیاء میں بھی تفریق نہ کی جائے، یعنی اہل اللہ میں بھی تفریق نہ کی جائے، سب اچھے ہیں اور سب سے عقیدت رکھی جائے، لیکن اتباع اپنے اپنے شیخ کا ہوگا۔ جس طرح تمام نبیوں پر ایمان ہے لیکن اتباع اپنے نبی کا ہوگا۔ اب اگر کوئی چاہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے، میں ان کی شریعت پر عمل کروں گا، یا موسیٰ علیہ السلام بھی اولو العزم رسول تھے، ان کی شریعت پر عمل کروں گا، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہوں ان کی شریعت پر، تو وہ منظور نہیں ہوگا۔ عمل اپنے نبی کی شریعت پر ہوگا، ایمان سب کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح سب اہل اللہ کا احترام کرے لیکن اتباع اپنے شیخ کی ہوگی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا مگر جو کام اس کی طاقت میں ہو۔ اس میں دلالت ہے کہ مجاہدہ میں حال طالب کی رعایت رکھنا چاہیے، یعنی مجاہدہ میں طالب کی جو ہمت ہے اس کی رعایت رکھے۔ شیخ کو چاہیے کہ ہر طالب کو اتنا مجاہدہ بتائے جتنی اس کی ہمت ہے۔ قولو تعالی آمن الرسول اعتقاد رکھتے باوجود آپ کے اکمل ہونے کے ایمان بمعنی کمال ظاہر کا اس پر دلیل ہے کہ ترقی کی انتہا نہیں۔ فرمایا یہ جو فرمایا آمن الرسول، رسول بھی اس پر ایمان، تو رسول تو کامل اکمل ہوتا ہے تو پھر وہ بھی اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں سلوک میں ترقی، قرب الہی میں ترقی کی کوئی انتہا نہیں۔ سورہ بقرہ تمام ہوئی جی۔ آگے مولانا کا اضافہ ہے، کسی جنہوں نے یہ نقل فرمایا انہوں نے بھی اس پہ کچھ اضافہ کیا ہے۔ بہرحال وہ اضافے ان کے ہیں۔ آگے سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ فرمایا قولہ تعالی فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ سے کل من عند ربنا تک جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ اس کے اسی حصہ کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ مراد شورش کی غرض سے، حالانکہ ان کا مطلب ہے جو حق تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا، جو علم میں پختہ کار ہے، کہتے ہیں ہم اس پر یقین رکھتے ہیں سب ہمارے۔ اس آیت میں ایسے کلام کے ساتھ معاملہ کرنے کی کیفیت معلوم ہوتی ہے جس کا صادق ہونا ثابت ہو مگر اس کی مراد واضح نہ ہو۔ معاملہ ایسے کلام کی اجمالاً تصدیق یا تفصیلاً کاوش نہ کریں۔ محققین نے یہ اس میں اہل اسرار کے کلام میں باب میں صدق میں آوار سے معلوم کی مراد معلوم رہی، پس سلامتی اس میں کہ ان پر انکار نہ کیا جائے۔ فرمایا اس بات میں اس پر دلیل ہے کہ اہل اللہ سے بعض ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہیں جو عقلاً ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو گیا، یعنی اس کی جو طے حقائق ہیں یا اسباب اس تک ہم نہیں پہنچ سکتے، تو فرماتے ہیں کہ اس کی تفصیل میں جانا بھی نہیں چاہیے، اجمالاً یہ اعتبار کرنا چاہیے کہ یہ بندہ نیک ہے، یہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ آگے اس کی تحقیق میں نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے بس سے باہر ہے۔
یرونہم مثلیہم رأی العین، کافر اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے کہ ان مسلمانوں سے کئی حصہ کھلی آنکھوں میں تھے، اس میں خارق عادات، اس میں فرمایا اس میں اس آیہ کریمہ میں نبی کے معجزات اور ولی کی کرامات کے ثابت ہونے کی دلیل ہے۔ زین للناس حب الشہوات، خوشنما معلوم ہوتی ہیں لوگوں کو محبت مرغوب چیزوں کی، عورتیں ہوئی، بیٹے ہوئے، لگے ہوئے ڈھیر سونے چاندی کے۔ یہ انہوں نے دور تک آیہ کریمہ کا ترجمہ کیا۔ فرمایا یہ قول اس پر دلالت کرتا ہے کہ انسان اس محبت کے ازالہ کا بوجہ اس کے طبعی ہونے کے مکلف نہیں ہے، اور اس ساری آیہ کریمہ سے انہوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں بیوی سے یا بیٹوں سے یا گھر سے یا رشتہ داروں سے محبت نہیں ہوتی۔ یہ ایک طبعی محبت ہے، مزاجن ہوتی ہے، ہر ایک کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ جب ان کا تقابل اللہ سے آ جاتا ہے کہ بیٹے شریعت کے نافرمان ہو جاتے ہیں تو پھر وہ محبت اللہ سے کرتا ہے، بیٹوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ مال میں حرام مل جاتا ہے تو پھر وہ مال سے محبت نہیں کرتا، یعنی والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ تو جو طبعی محبت ہے جو انسانی مزاج میں اللہ نے رکھ دی ہے وہ ہر ایک سے ہوتی ہے، ہر ایک کو ہوتی ہے، اولیاء اللہ کو بھی ہوتی ہے، صوفیاء کو بھی ہوتی ہے، انبیاء کو بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی محبت اس سب پر غالب رہتی ہے۔ بعض جاہل صوفیہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی سے کوئی تعلق نہ رکھے تو وہ محبت الہی ہے، گھر بار چھوڑ دے ہوئے، بیوی بچے کے کھاتے پھریں، بوڑھے والدین روتے پھریں۔ فرمایا یہ نہیں، تبھی محبت جو ہے وہ سب سے کے ساتھ ہوگی۔ الصابرین، یہ کچھ اوصاف بیان کیے ہیں نیک لوگوں کے، صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فروتنی کرنے والے ہیں، خرچ کرنے والے ہیں، اخیر شب میں گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ فرمایا اس میں اور یا اللہ کی صفات کا بیان ہے کہ کس طرح کے لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو آج کل یہ ہو گیا نا کہ بہت منزل پر پہنچ گیا، سنما روزہ ہی معاف ہو گیا۔ فرمایا قرآن نے یہ اوصاف بیان کیے ہیں۔ فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، اگر یہ آپ سے حجتیں نکالیں تو فرما دیجئے میں اپنا رخ اللہ کی طرف کر چکا ہوں۔ اس میں دلالت اہل طریق کی سعادت پر ہے کہ جب حق واضح ہو جائے مخاطب کی حالت سے معلوم ہو کہ قبول نہیں کرتا، اس وقت مباحثہ ترک کر دیتے۔ یعنی صوفیہ کی یہ عادت کہ جب حق واضح ہو جائے اور اگلا میں ضد سے نہ مان رہا تو پھر وہ اس سے بحث نہیں کرتے، وہ اس آیہ کریمہ سے ثابت ہے۔ بیدک الخیر، آپ کے اختیار میں ہے سب بھلائی۔ تو فرماتے ہیں اصل تو یہ تھا کہ بیدک الخیر والشر، کہ آپ ہی کے ہاتھ میں بھلائی بھی ہے اور کسی کے ساتھ برائی ہوتی ہے، وہ بھی زیادتی ہوتی ہے، یا کسی پر مصیبت آتی ہے تو وہ بھی آپ کے ہاتھ میں۔ تو فرمایا خیر کا ذکر ہوا، شر کا ذکر نہیں کیا، خیر پر اکتفا فرمایا۔ اس سے مراد ہے کہ کلام میں ادب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء، مسلمانوں کو چاہیے کہ کفار کو دوست نہ بنائیں۔ روح المعانی میں اس جگہ سے اہل اللہ نے مرید دین کو منکرین کے ساتھ دوستی رکھنے سے منع کیا، اور اس کے انکار ظلمت کفر کی ظلمت کے مشابہ ہے۔ یعنی یہ جو اہل اللہ طالبین کو منع کرتے ہیں کہ منکرین کے ساتھ میل جول نہ رکھو، بلکہ یہاں تک منع کیا جاتا ہے کہ غیر صوفیوں کے ساتھ بھی زیادہ مجلس نہ رکھو، بدکاروں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ فرمایا اس کی دلیل اس آیہ کریمہ میں موجود ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا مومن کافروں سے دوستی نہ کرے۔
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ فرما دیجئے اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اس میں اس پر دلالت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محب ہونا جو محبوبیت کو مستلزم ہے بدوں اس محب حق کے اتباع کے میسر نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیے بغیر اللہ کی محبت یعنی ولایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ قولہ تعالیٰ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب کبھی زکریا ان کے پاس تشریف لاتے تو ان کے پاس کھانے کی چیزیں پاتے۔ اس میں اولیاء اللہ کے لیے صحت کرامت پر استدلال کیا گیا ہے۔ حضرت مریم کو جب حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دیا گیا تو انہوں نے ان کی پرورش کی، مسجد میں ایک کمرہ ان کا مختص تھا، تو حضرت زکریا کہیں جاتے تو کمرے کو باہر سے تالا لگا کے جاتے، واپس تشریف لاتے تو خود کھولتے، کمرہ کھولتے تو ان کے پاس رنگ برنگے پھل اور رزق پڑے ہوتے، طرح طرح کے کھانے ہوتے، ایسے پھل ہوتے جن کا وہاں موسم بھی نہیں، اس ملک میں ملتے بھی نہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ میں نے اللہ نے دیے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اس سے اللہ کے ولیوں کی کرامات ثابت ہوتی ہیں، چونکہ حضرت مریم نبی نہیں تھیں، ولیہ تھیں، اور یا اللہ کی کرامات کا ثبوت ہے اس میں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اس موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ اس میں دو مسئلے ہیں، سورہ مریم میں بھی مذکور ہیں۔ اول یہ کہ اولاد کی خواہش کرنا زوج کے منافی نہیں، یعنی پہلی بات تو سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کا نبی اولاد کی دعا کر رہا ہے تو اولاد کی دعا کرنا نیکی، زہد، تقوی اور سلوک کے منافی نہیں ہے، لیکن ان کی دعا کا سبب بھی ہے۔ انہوں نے جو دعا کی اللہ مجھے بیٹا عطا کر، انی خفت الموالی من ورائی، کہ میرے جو پیچھے وارث ہیں وہ میری محنت کیے کرائے پر پانی پھیر دیں گے، وہ بدکار ہیں، تو جو میں نے آج تک نیکی لوگوں کو سکھائی ہے وہ بھی برباد کر دیں گے۔ یعنی اولاد کی خواہش کرنا تو بری بات نہیں، لیکن نیکی کے لیے نیک اولاد کی خواہش کر رہی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ بقائے سلسلہ کی تمنا کرنا بھی اچھی بات ہے۔ یعنی اگر ایک شیخ ہے اس کے پاس سلسلہ ہے تو اسے یہ آرزو ہو کہ اللہ کوئی ایسا بندہ دے جو اس کو آگے جاری رکھے، یہ بھی اچھی بات ہے اور یہ منع نہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ قید طیبہ، انہوں نے بیٹا مانگا تھا جو نیک و پاک باز ہو۔ فرمایا اس پر دلیل ہے کہ خلیفہ بنانے کی شرط صرف اولاد ہونا نہیں بلکہ وہ نیک، پاک باز اور اہلیت بھی رکھتا ہو، محض نسبی طور پر نہیں بنایا جائے گا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مریم، جب فرشتوں حضرت مریم سے بات کی، فرماتے ہیں اس میں غیر انبیاء کے ساتھ ملائکہ کا ہم کلام ہونا ثابت ہوتا ہے، اور جو ملائکہ کا مخصوص بالانبیاء ہے وہ ہے جو تبلیغ کے لیے، یعنی ملائکہ کا کلام کرنا اللہ کے نبی سے وہ ہے تشریعی وحی، جو وحی شریعت لاتی ہے وہ نبی کے ساتھ مختص ہے۔ اور یا اللہ سے بھی فرشتے بات کرتے ہیں، جیسے یہاں مریم علیہ السلام سے جبرائیل علیہ السلام نے بات کی، یہ ثابت ہوتا ہے۔ بأحیی الموتیٰ بإذن اللہ، زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو اللہ کے حکم سے۔ اس میں اقوال کی اصل ہے، بعض سے غلبہ حال میں منقول ہیں جنہوں نے مجازاً اپنی طرف سے بعض ایسے افعال کی نسبت کی جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں، اور ان میں جو اہل ادب ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح باذن اللہ کی قید لگا دیتے ہیں۔ یعنی بعض صوفیاء جب حال سے مغلوب ہوتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں ایسا ہو جا تو ہو جاتا ہے، اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، ان کی اس حالت جذب کا دھیان رکھنا چاہیے، لیکن جو سالک باہوش و حواس ہوتا ہے
وہ باذن اللہ کی قید لگا، وہ ضرور کہتا ہے کہ اے میرے اللہ ایسا کر دے، اللہ کے حکم سے ایسا ہو جائے۔ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم، اس میں اس طور پر اچھا اس میں قیاس کیا جاتا ہے کہ ایک شیخ کا عمل دوسرے کسی شیخ کے جو گزر گیا ہو کہ مرید کو تربیت کر کے اس کے اصول کی موافقت کرے، بعض فرع میں تغیر و تبدل بھی کر سکتا ہے۔ یعنی اگر کسی کا ایک شیخ دنیا سے گزر گیا، اسے تربیت تو چاہیے، اب وہ دوسرے شیخ کے پاس جاتا ہے تو اصول تو ہر جگہ وہی ہوں گے کہ حلال کھاؤ، سچ بولو، عبادات پوری کرو، یہ تو ہر جگہ ہوں گے، لیکن فروع طریقے ذکر یا فروعات جو ہیں، اوقات ذکر یا اس طرح کی فروعات جو ہیں وہ بدل جائیں گی، اور وہ بدلنے کا اس شیخ کو حق ہے، اس نے اپنے طریقے سے تربیت کرنی ہے۔ من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، آپ نے فرمایا کہ ایسے کون ہیں جو میرا ساتھ دے گا اللہ کے واسطے میں، اور حواریین نے کہا ہم ہیں۔ اس میں دو مسئلے ہیں۔ دین کے بارے میں مدد طلب کرنے کا جواز منافی توکل نہ ہوگا، کہ لوگوں سے نیکی پھیلانے میں، دین پھیلانے میں لوگوں کو تعاون کی درخواست کی جائے تو یہ توکل کے منافی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک جائز سبب ہے جسے اختیار کیا جانا چاہیے۔ دوسرا، اہل اللہ کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کے ساتھ۔ من انصاری، کون میری مدد کرے گا؟ تو مدد عیسیٰ علیہ السلام کرنی اللہ کے دین کے لیے، تو فرماتے ہیں اہل اللہ کے ساتھ تعاون کرنا یا ان کی مدد کرنا ایسا ہی ہے جیسے وہ اللہ کے ساتھ تعاون یا اللہ کے دین کی مدد، اللہ کی مدد کر رہا ہو۔ قولہ تعالی ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، ان لوگوں نے خفیہ تدبیر کی، اللہ نے خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالی سب تدبیریں کرنے والوں سے اچھے ہیں۔ اس پر دلالت ہے کہ ممکن ہے ایک ہی امر حق تعالی کے اعتبار سے حسن ہو اور بندوں کے اعتبار سے کبھی ہو، یعنی ایک ہی کام اگر بندہ کرے تو وہ غلط ہو سکتا ہے، اور وہی کام اللہ کرے تو وہ جائز اور درست ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض چیزوں میں بالذات کا بار نہیں ہوتا، بلکہ کسی مفسدہ کے سبب سے اور مصلحت سے خالی ہونے کے، تو امر بندہ سے جو صادر ہوتا ہے ایسا ہے جو مقرون بالمفسدہ اور خالی عظمت، اس لیے کبھی ہوتے ہیں، اور اللہ سے جو حق ہوتے ہیں اس میں حکمت ہوتی ہے۔ بندہ جب تدبیریں کرتا ہے تو اسے بھی مکر کہا جاتا ہے، لیکن وہ مصلحت کے خلاف ہوتی ہیں، برائی بن جاتی ہے۔ اللہ جب تدبیر فرماتا ہے تو اسے بھی مکر کہا گیا، لیکن اس میں حکمت الہی اور مصلحت ہوتی ہے، اس لیے وہ مستحسن ہو جاتا ہے۔ تو کام کی ظاہری صورت جو ہے اس پہ نہیں جانا چاہیے، کام کرنے والا کون ہے اور اس کے پیچھے اس کا ارادہ اور نیت اور خلوص کیا ہے، اس پر نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، لوگوں نے اہل کتاب میں سے کہا ایمان لیا اس پر جو نازل کیا گیا مسلمانوں پر شروع دن میں، اور انکار کر دو آخر میں، کیا جب وہ پھر جائیں۔ اس کی نظیر ہے جیسے مدعیان طریقت کا یہ طرز کہ جو شخص ان کے سلسلے میں نہ ہو اس کے طریقے کو مخفی کرتے ہیں۔ فرمایا جس طرح یہودیوں نے کہا تھا کہ صبح تو ایمان لے آؤ، مسلمانوں سے کہو ہم نے مان لیا، اور شام ہو تو انکار کر دو، شاید اس میں ان کی بھی دل شکنی ہو اور کہو وہ اعتراض کر کے یار اس میں تو یہ ہے، یہ ہم چھوڑ رہے ہیں۔ فرمایا بعض اہل طریق یا تصوف کے جو بنے بیٹھے ہوتے ہیں شیخ، وہ بھی دوسرے سلسلے کے لوگوں سے اپنی بات چھپاتے ہیں۔ فرمایا یہ درست نہیں ہے، یعنی وہ خاص وظیفے کرتے ہیں، وہ اپنے مریدوں کو بتاتے ہیں، دوسرے کو نہیں بتاتے۔ دین پر سب کا حق ہے، اگر واقعی اس کے پاس نسبت ہے اور وہ سچا ہے تو اللہ اعلان بات کرے گا، جو چاہے فائدہ اٹھائے، اللہ کی مخلوق کے لیے ہے۔ تو کسی کو بتانا، کسی سے چھپانا یہ درست نہیں ہے۔
ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا، کہ جن لوگوں نے حقیر معاوضے لیے اس عہد پر جو اللہ سے کیا تھا. فرمایا اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ بندہ دنیا پہ فدا ہو جائے اور اسے مشاہدہ حق پر ترجیح دے. وہ کہے جی مجھ سے یہ اللہ اللہ اور یہ مراقبات نہیں ہوتے، اس میں تو بڑا ادھر وقت لگا، اتنے میں اتنے پیسے کما لیتا ہوں، اتنے میں اتنی دولت جمع کر لیتا ہوں، تو یہ صحیح نہیں ہے. اسے دنیا کو اس نعمت کے حصول پہ ترجیح نہیں دینی چاہیے. کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ. اس میں اہل باطن کے طریق اور ان اعمال و احوال خاصہ اور دوسروں پر طریق فائز کرنے کی تصریح ہے، جیسا کہ ربانی کی تفاسیر کا مجموعہ. چنانچہ روح المعانی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ ربانی وہ ہے جو فقیہ عالم، اور قتادہ و سدی سے کہ وہ جو عالم حکیم ہو، ابن جبیر سے کہ حکیم متقی ہو. یعنی بندے کا کمال یہ ہے کہ جو علم حاصل کرے، جو عمل کرے، جو مال کمائے، وہ سب اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے حکم کے لیے خرچ ہو، تو وہ بندہ ربانی ہے. کونوا ربانیین، اللہ کے بندے بن جاؤ. یعنی وہ شخص کہ جو علماً عملاً اخلاق کے ربانیہ سے موصوف ہو. وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، یہ بات نہیں بتلائے گا تم فرشتوں اور نبیوں کو رب کرا. اس میں ان لوگوں پر رد ہے جو شیوخ کے انکار یا تعظیم خواہاں یا اموات غلب کرتے ہیں. یعنی اس میں اس بات کا رد ہے کہ شیخ کو صفات ربانی سے موصوف نہیں کر لینا چاہیے، جو وہ زندہ ہے یا دنیا سے گزر چکا ہے، مزار ہے، تو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مجھے رزق دیتا ہے، یہ مجھے شفا دیتا ہے، یہ مجھے مصیبت سے بچاتا ہے. اس پر رد ہے کہ اوصاف ربانی رب ہی کے پاس ہیں اور اس میں زیادتی نہ کی جائے. اب ہمارے ہاں لوگ یا اس سرے پر نکل جاتے ہیں کہ سارا حاجت روا مشکل کشا اسی کو سمجھ لیتے ہیں، یا پھر دوسری طرف ان کی توہین کرنے لگتے ہیں اور ان پر یہ دونوں زیادتی ہے. معاملہ درمیان میں ہے. کسی نیک بندے کی مجلس میں دعا کرنا بڑا بات اچھی بات ہے کہ اس کی کیفیات بھی اس میں شامل ہوتی. کسی نیک کی مزار پہ دعا کرنا اس میں صاحب مزار کی برکات بھی شامل ہو جاتی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ دعا اللہ سے کی جائے اور یقین یہ ہو کہ اس میں اللہ ہی برکت ڈالے گا. اب جیسے ہم سڑک پر دعا کرتے ہیں اس کی کیفیت اور ہے، اگر ہم چند قدم چل کر مسجد میں آ جاتے ہیں تو یقیناً مسجد کی برکت بھی اس میں شامل ہو جائے گی. یہی حال اہل اللہ کا بھی ہے. جس طرح اب یہاں ہم دعا کرتے ہیں، ایک دعا جا کر بیت اللہ شریف میں کرتے ہیں تو کتنا فرق ہے، جگہ کے فرق سے فرق پڑ گیا. ایک دعا اس مسجد میں کرتے ہیں، پھر مسجد نبوی میں نصیب ہوتا ہے حاضری تو وہاں دعا کرتے ہیں تو کتنا فرق پڑ گیا. اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کی مجلس میں وہ زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں تو ان کے مزار پر دعا کرنے میں ان کی برکت بھی شامل ہو جاتی ہے. لیکن انہی حاجت روا مشکل کشا نہ سمجھا جائے. یہ حق درمیان میں ہے. کچھ لوگ انہی حاجت روا سمجھ لیتے ہیں، کچھ لوگ ان کی توہین کرنے لگ جاتے ہیں. یہ دونوں طرف زیادتی ہے. ایک بڑی عجیب ایک دفعہ ایک سوال پیدا ہوا کہ یہ بھی عجیب بات ہے کہ لوگوں نے خانقاہیں تقسیم کر رکھی ہیں. جی اس پر جاؤ تو گھٹنوں میں درد ہو تو ٹھیک ہو جاتا ہے، اس خانقاہ پر جاؤ تو پیٹ کا درد ٹھیک ہوتا ہے، اس خانقاہ پر جاؤ. تو میں نے کہا یار یہ تو وہی بن گیا معاملہ جس طرح ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہوتے ہیں کہ یہ دماغ کا اسپیشلسٹ ہے، یہ دل کا، یہ وہ. تو یہ بزرگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہے؟ تو ایک بزرگ کے بارے مشہور تھا کہ کوئی پھوڑا پھنسی ہو تو ان کی قبر پر حاضر ہو کر اور اللہ سے دعا کی جائے تو ان کی برکت سے وہ ٹھیک ہو جاتا. ایک بڑے اچھے ساتھی ہوتے تھے، عالم بھی تھے،
علم ظاہری میں بھی فاضل تھے اور اچھے مشاہدات بھی تھے، مناظر بھی بلند تھے، میرے ساتھ تھے۔ تو میں نے کہا مولانا ان بزرگوں پہ خیال تو کیجئے۔ کہنے لگے بیٹھے ہیں آلتی پالتی مار کر۔ میں نے کہا ان سے پوچھو یہ تو آپ کے مزار پر آنے سے صرف پھوڑے ہی ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے دکھایا کہ میری ٹانگ پر ایک پھوڑا ہو گیا تھا اور وہ ساری زندگی رہا، اور میرے لیے یہی مجاہدہ بن گیا کہ وہ میرے ساتھ ساری زندگی رہا۔ تو وہ مولانا فرمانے لگے کہ اب ان کی ٹانگ کی اس جگہ سے وہ انوارات دور تک جا رہے ہیں، اس پر خاص قسم کے انوارات ہیں۔ تو جب کوئی پھوڑے کا مریض یہاں آتا ہے تو وہ انوارات جب اس پہ پڑتے ہیں تو اللہ اسے بھی شفا دے دے۔ یہ میرے اپنے ذہن میں تھا کہ یار یہ بزرگ جو ہیں تو ہر دعا ہر مزار پہ کی جا سکتی ہے اور کی بھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن بعض جگہ سے بعض چیزوں کا فائدہ خصوصی کیسے ہوتا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس دن سمجھ آئی کہ وہ شخص دنیا میں اس مرض میں اللہ نے وہی مرض اس کا امتحان بنا دیا، وہ ثابت قدم رہا، اپنے منازل اپنے ساتھ لے گیا، تو اس کے مزار میں وہ برکت ہے کہ اس مرض کا مریض جائے تو اس پر چونکہ اس طرح کے انوارات آ رہے ہوتے ہیں اس مریض پر پڑتے ہیں تو اسے بھی شفا ہو جاتی۔ لیکن یہ سب کچھ ہوتا اللہ کی طرف سے، اس کا بزرگ کا اس میں کوئی دخل نہیں، نہ وہ انوارات لانے کا نہ شفا دینے کا، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو بات تو خطرناک ہی بتا دی، لوگوں کے گمراہ ہونے کا ڈر ہے، لیکن چلو آ گئی بتا دی۔ جنہیں اللہ سلامت رکھے وہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ قوله تعالیٰ اذا اخذ اللہ میثاق النبیین، جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا تو فرمایا اس میں اشارہ ہے کہ شیوخ پر لازم ہے کہ جو علم و عمل میں ان سے فوق ہو، ان کا مساوی ہو، اس سے انتقاف و عار نہ کریں۔ یعنی جس طرح نبیوں سے کہا گیا کہ جب محمد رسول اللہ مبعوث ہوں گے تو سب ان کا اتباع کرو گے، حالانکہ سارے نبی حضور سے پہلے دنیا سے چلے جانے تھے، لیکن ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ اپنی امت کو یہ تعلیم فرما جائیں، حضور کی نشانیاں بتا جائیں، تو اس امت کا ان پر ایمان لانا ان انبیاء کے سبب بھی ہوگا۔ پھر اس عہد کی تکمیل بھی شب اسرا، شب معراج کرائی گئی اور سب کو دوگانہ نصیب ہوا حضور کی اقتداء میں۔ تو فرماتے ہیں مشائخ پر بھی یہ لازم ہے کہ اگر ان کے مراقبات ایک حد تک ہیں، اس سے آگے کسی کے مراقبات دوسرے شیخ کے ہیں، تو پھر اس میں آر نہ سمجھیں، پھر اس سے آگے کے مراقبات حاصل کریں۔ جس طرح نبی سارے نبی تھے لیکن ان سے عہد لیا گیا حضور کی اطاعت کا، حضور امام الانبیاء ہے، یعنی نبی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کر رہے ہیں، تو ولی کو بھی ولی سے استفادہ، اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میں خود شیخ ہوں دوسرے کے پاس کیوں جاؤں۔ بہت کم لوگ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ وہ جب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے زیادہ جہاں، وہ کہتے ہیں کیوں نہ میں اس سے اگلا سبق حاصل کر لوں، اور یہ کرنا چاہیے۔ لو اسلم من فی السماوات والارض طوعا او کرہا، حق تعالیٰ کے سامنے سب صرف گندہ ہیں جتنے آسمانوں و زمین میں، خوشی سے یا بے اختیاری سے۔ فرماتے ہیں اس میں نے کئی قول ہیں۔ اول یہ کہ اسلام طوعاً سے مراد ہوا ہے جو اسلام ہے جو علم سے ناشی ہو، یعنی وہ ایمان، وہ اسلام جسے ہم جان کر مانیں، اور وہ علم استدلالی ہو، جیسا کہ ہم میں سے اکثر کو یہی حاصل ہے، اور خواہ غیر استدلالی ہو جیسا ملائکہ کو ہے۔ اور اسلام کرن سے مراد ہے کہ جو سیف سے اور ایسے امور سے معائنہ سے حاصل ہو جو اسلام کی طرف مستر کر دیں، اور اسی کے قریب ہے جس کو روح میں باصوفیہ سے نقل کیا کہ اسلام طوعاً سے مراد امر حق کا بدو معارضہ، ظلمت نفسانیت اور بدو حلولہ حجبت انانیت امتصال انقیاد، اور اسلام کرن سے مراد ہے کہ معائنہ دو وساوت و حلولیت و حجب و تعلق بالواسطہ انقیاد کے ہو۔ یعنی اسلام طوعاً سے مراد اپنی مرضی سے یہ ہے
کہ حقائق کو دلائل کو جان کر اسلام قبول کر لے، اور کرن یہ ہے کہ مجبوراً اسے ماننا پڑے، اس کا دل ساتھ نہ دے رہا ہو، اسے آپ تسلی نہ ہو رہی ہو، لیکن ماننا، حقیقت ماننا سب کو پڑتی ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم، بے شک جو کافر ہوئے ایمان لانے کے بعد اور پھر بڑے اپنے کفر میں، ان کی توبہ کو ہرگز قبول نہ ہوگی۔ روح المعانی میں کہ وہ توبہ ہی نہیں کرتے تاکہ قبول ہو، یعنی اگر کوئی اسلام سے پھر جائے تو پھر اسے توبہ نصیب نہیں ہوتی، قبول تو تب ہوگی وہ توبہ کرے۔ اسی طرح سلاسل میں، اذکار میں، صوفیہ کے ساتھ اللہ اللہ میں کرنے کے بعد اسے چھوڑ دینا ایسا ہی جرم ہے کہ اس سے پھر نیکی کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ اگر ایک آدمی اللہ اللہ کرتا، وہ اللہ اللہ چھوڑ دے گا تو وہ خود تجربہ کر لے گا کہ آہستہ آہستہ اس سے نمازیں چھوٹ رہی ہیں، روزے چھوٹ رہے ہیں۔ اگر اللہ بچا نہ لے تو کفر تک چلا جاتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم خیر کامل کو کبھی حاصل نہ کرو یہاں تک کہ اپنی پیاری چیزیں اس کے ساتھ قدم کر لی جائے۔ اس پر دال ہے کہ ہستی کو محبوب حقیقی کے لیے بدل کرنا موقوف علیہ سے بر اور قرب، موقوف ہے علیہ ہے بر اور قرب الہی کا، یعنی اس میں یہ ہے کہ اپنی ہستی، اپنی خواہشات کو رضائے الہی پہ قربان کرنا اصل نیکی کی بنیاد ہے۔ ہم بہت سے ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہم کہتے ہیں یار مجھے پتا تو ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے لیکن کیا کریں، بس عادت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ یہ بات نہ ہو، بلکہ جہاں شریعت روک دے وہاں رک جائے، دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، یہ بنیاد بنتی ہے نیکی کی۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سب کھانے کی چیزیں تورات کے قبل باستثناء اس کے جس کو یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پر حرام کر لیا تھا، بنی اسرائیل پر حلال تھی۔ اس میں فرماتے ہیں کہ اہل محبت کو اس کی تعلیم دینا کہ جو چیزیں ان کو محبوب ہیں، جیسے مرغوب کھانے، دینوی لذائذ، حقیقی نعمتوں کی طلب میں ان کو ترک کر دیں، یعنی جو چیزیں محبوب کو محبوب ہیں انہیں محبوب رکھا جائے، اپنی پسند نہ ہو بلکہ پسند محبوب کی ہو، اللہ کی پسند ہو، اللہ کے رسول کی پسند ہو، جو چیزیں انہیں مرغوب ہیں وہی بندہ مومن کو یا خاص کر صوفی کو تو وہی پسند ہونی چاہیے۔ ایک واقعہ سیرت میں ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبزیوں میں کدو کو پسند فرماتے تھے، تو آپ کے وصال مبارک کے بعد ایک بزرگ صحابی تھے، ان کا نوجوان بیٹا تھا، تو گھر میں سبزی پکی اور کدو کی سبزی پکی، تو کھانے کے لیے بیٹھے تو والد کے ساتھ سارا خاندان جب بیٹھا تھا تو ان کے سامنے کدو کی سبزی کی، تو انہیں طبعاً پسند نہ ہوگی، تو انہوں نے کہا یہ والدہ سے کہا یا کسی سے کہ یہ کیا کدو پکا دیا ہے، کوئی کھانے کی اچھی چیز پکایا کرو۔ تو وہ جو صحابی تشریف، اس کے والد تشریف فرما تھے، انہوں نے لقمہ چھوڑ دیا اور اسے کہنے لگے کہ اگر مجھے اللہ اجازت دیتا اور یہ ظلم نہ ہوتا اور جائز ہوتا تو میں اپنی تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا، لیکن یہ جائز نہیں، اس لیے آج سے تیری سزا یہ ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں تو میرے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہوگا۔ تو لرز گیا، اس نے کہا میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے کچھ نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا اور تم کہتے یہ کدو کیا بلا ہے، کیوں پکا، اس سے بڑا ظلم کیا ہو؟ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے تو کہتا ہے یہ اچھی نہیں ہے تو میں تیرا سر قلم کر دیتا، لیکن اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، یہ سزا میں تجھے ضرور دوں گا کہ آئندہ زندگی بھر میرے ساتھ کھانے میں تو شریک نہیں ہو سکتا۔ یعنی وہ چیزیں محبوب ہوں جو محبوب کو محبوب ہوں۔
قولہ تعالی ومن یعتصم باللہ وقد ہدی الی صراط مستقیم، جو شخص اللہ کو مضبوط پکڑ لیتا ہے تو ضرور راہ ہدایت پر آ جائے۔ فرمایا اعتصام کی حقیقت بعض کے نزدیک یہ ہے کہ اسباب جو کہ اسنام معنوی ہیں ان سے کلو کشیدہ ہو جائے، اور یہ بڑی اوکھی بات ہے مولانا۔ مولانا فرماتے ہیں اس میں اس پر اشارہ ہے کہ اسباب تو اختیار کرے لیکن اسباب کو بت نہ بننے دے، سبب کو بت نہ بننے دے۔ کہ ہم کہتے ہیں یار میں نے فلاں کام کیا لیکن میں نے یہ بیج بویا تھا نا تو اس پر زیادہ فصل ہوئی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ میری فصل اللہ نے زیادہ کر دی، یعنی اس سبب کو ہم محرم وہ کہتے ہیں یار یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بس بات وہ ہونی چاہیے کہ سبب اختیار بھی کرے اور سبب کو مؤثر نہ سمجھے۔ یہ بڑی اوکھی بات ہے۔ اللہ ہی کسی کو توفیق دے کہ ترک سبب بھی درست نہیں، اسباب اختیار کرے لیکن اسباب کو کا نتیجہ کام کو نہ سمجھے، تو اس فائدے کو نتیجہ اللہ کی عطا کا سمجھے۔ قولہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ڈرنے کا جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ اس میں طریق قوم کی مطلوبیت میں سری ہے۔ فرمایا سلوک کے حصول کے لیے یہ آیت بہت وزنی دلیل ہے کہ اللہ کا تعلق اللہ سے ایسا اختیار کرو جیسا کرنے کا حق ہے، اور یہ سوائے سلوک، تصوف، احسان اور اس میں مجاہدے اور شیخ کی توجہ کے نہیں ہوتا۔ تو ان میں سلاسل کی اصل ہے تربیت سلوک کی۔ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ایسی ہو جو خیر کی طرف۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل طریق میں جو اہل ارشاد ہیں وہ غیر اہل ارشاد سے افضل ہے۔ فرماتے صوفیہ میں جو لوگ دوسروں کو بھی یہ چیز سکھاتے اور ان کی تربیت کرتے ہیں وہ ان سے افضل ہیں جن کے پاس یہ نعمت ہے تو صحیح لیکن دوسروں کو سکھاتے نہیں۔ اور بے شمار ان آیات میں مسائل ہوتے ہیں لیکن اس کتاب میں حضرت نے صرف وہ مسائل لیے ہیں جن کا تعلق سلوک اور ارشاد سے۔ کمثل ریح فیہا صابت حرث قوم ظلموا انفسہم، اس کی حالت ایسی ہے کہ ایک ہوا ہو جس میں تیز سردی ہو لگ جائے ایسے لوگوں کی کھیتی کو جنہوں نے اپنا نقصان کر رکھا ہے۔ اس میں روح المعانی میں ہے ظلموا انفسہم کی قید اس لیے لگائی کہ مقصود کلام سے بتلانا یہ ہے کہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں، یہ صرف مال کافر کے ہلاک ہونے میں ہے، غیر کافر تو اس کے صبر کے سبب مال کے ہلاک ہونے پر اجر تو ملتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس میں ہے کہ جو اس میں وہ قید لگائی ہے ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور ان کا مال ضائع ہو گیا، یعنی شرک کیا، بڑا ظلم تو شرک ہے۔ تو کافر کا اگر دنیاوی نقصان بھی ہوتا ہے تو وہ اسے آخرت میں بھی کچھ نہیں ملتا، یعنی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ اور مومن کا اگر کسی وجہ سے کسی مصیبت سے دنیاوی نقصان ہوتا ہے تو اس کو اس کا اخروی اجر تو ملتا ہے۔ ایمان ایسی دولت ہے کہ وہ ضائع نہیں ہوتا، یعنی مال کو ڈاکو لے گئے تو وہ ضائع نہیں ہوا، اللہ تو اس پر اجر دے گا۔ قولہ تعالی وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم اصلاح اور تقوی کے ساتھ رہو تو ان لوگوں کی تدبیریں تم کو ضرر نہ پہنچائیں گی، چونکہ بعض اوقات باوجود صبر تقوی کے عدو کی جانب سے ضرر پہنچنا مشاہدہ، بس آیت ضرر حقیقی معنوں کی نفی پر معمول ہوگی نہ کہ مطلق ضرر پر۔ فرماتے ہیں کہ کافر یا دشمن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا جب تم صبر کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ دنیاوی نقصان بھی نہیں پہنچا سکے گا، مقصد یہ ہے کہ اگر دنیاوی نقصان بھی وقتی طور پر دشمن سے ہو تو بھی اس کے بدلے میں قرب الہی اور رضا الہی نصیب ہوگی، حقیقتاً مومن کا نقصان نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔